بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد مبین فاروقی اور میں آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سے حفاظ کرام جو تراویح میں قرآن پاک سنا رہے ہیں، ان کی طرف سے بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کس طرح منزل یاد کریں اور کس طرح ہم غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے ہم رکعت ادا کرنے کے لیے جب رکوع میں جاتے ہیں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم قرات کرتے ہیں تو آگے جب ہم منزل پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو غلطی آ جاتی ہے، یا ہم سجدہ ادا کرتے ہیں، سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اگلی آیت بھول جاتی ہے یا ہمیں غلطی آ جاتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم تھوڑا سا ذرا جوش سے، تھوڑا سا جذبے سے پڑھتے ہیں تو ہمیں غلطی آ جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے منزل سنائیں اور ان کمیوں اور کوتاہیوں سے بچیں، تو اس کے لیے آپ 4 کام کر لیں۔ کم از کم جو ہے 4 کام حفاظ کرام کو تراویح میں منزل سنانے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے 4 کام کرنے یہ لازمی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ رکعت تیار کرنی ہے، کہ جس جگہ پہ رکعت ہم نے جا کے کرنی ہے اس رکعت کو ہم نے اچھے طریقے سے، اس جگہ کو ہم نے یاد کر لینا ہے کہ میں کس آیت پہ یہ قرات ختم کروں گا اس رکعت کی اور آگے شروع کروں گا جس آیت سے، وہ بھی اچھے طریقے سے یاد کر لینی چاہیے۔ یہ بات خصوصی طور پہ ذہن نشین فرمائیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ نے رکعت تیار کرنی ہے کہ میں نے کس کس جگہ پہ رکعت کرنی ہے، اور وہ جگہ آپ نے جس آیت پہ رکعت کرنی ہے اور آگے جو رکعت جس آیت سے آپ نے شروع کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ نمبر 2، آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو سجدہ والی آیت ہے، آپ نے سجدہ والی آیت کو بھی اچھے سے یاد کر لینا ہے، اور سجدہ والی جو آیت ہے وہ اس سے آگے جو آپ نے شروع کرنا ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ یہ 2 کام۔ تیسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا ہے منزل یاد کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ وقف کریں گے منزل یاد کرتے ہوئے، تراویح میں بھی آپ اسی جگہ پہ منزل یاد وقف کریں گے۔ جس جگہ پہ آپ نے منزل یاد کرتے ہوئے وقف کیا ہے اسی جگہ پہ آپ تراویح کے دوران وقف کریں گے۔ عمومی طور پہ ہوتا بھی یہ ہے اور تجربہ بھی یہ ہے کہ وقف آپ نے کہیں اور کیا، تراویح کے اندر آپ کسی اور جگہ وقف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں بھی اٹکن آ جاتی ہے، غلطی آ جاتی ہے، پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اس لیے خصوصی طور پہ اس بات کا اہتمام رکھنا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس لہجہ سے آپ نے منزل یاد کی ہے اسی لہجہ سے آپ نے تراویح میں پڑھنی ہے، یا جس لہجہ میں آپ تراویح میں پڑھنا چاہتے ہیں اسی لہجہ میں آپ منزل یاد کریں گے۔ یہ آپ نے 4 کام خصوصی طور پہ کرنے ہیں۔ خلاصہ پھر سن لیں۔ نمبر 1، پہلا کام یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ نے رکعت کرنی ہے اس آیت کو اور جو آگے آپ نے آیت شروع کرنی ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے یاد کر لیں، ذہن نشین فرما لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سجدے والی آیات ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے یاد کریں، ان سے آگے جو آپ نے جس آیت کو شروع کرنا ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ نمبر 3 کام یہ ہے کہ آپ نے جس جگہ وقف منزل یاد کرتے ہوئے کیا اسی جگہ پہ وقف آپ تراویح میں کریں گے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نمبر 4 کہ جس لہجہ میں آپ تراویح میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی لہجہ میں آپ منزل یاد کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ یہ 4 کام آپ نے خصوصی طور پہ کرنے ہیں۔ تو یہ 5واں کام بھی اس میں اضافی طور پہ شامل کر لیں کہ متشابہات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں، کہ ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ متشابہ کس جگہ پہ ہے، یہ کس جگہ پہ ہے، یہ کس پارہ میں ہے، تو بندے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے۔ تو اس بات کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 4 کام جو کر لے گا انشاءاللہ العزیز، ہمارے اساتذہ کرام بھی ہمیں بتاتے ہیں اور میرا تجربہ بھی ہے، یہ 4 کام کرنے سے بندہ تراویح کے اندر اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام حفاظ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حسبي ربي جل الله